افغان امارت کی حکومت کو یعنی مولوی حکومت کو 3 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ اگر پچھلی افغان حکومت کو بیچ میں سے نکال دیا جائے تو افغانستان کی 100 سالہ تاریخ میں پہلی بار ایسا امن، ایسا عدل، ایسا انصاف، ایسی ترقی ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتی۔ نہری نظام سے لے کر زرعی نظام تک، داخلہ پالیسی سے خوبصورت خارجہ پالیسی تک، مضبوط سفارتکاری سے لے کر بہترین مکالمے تک، ابھرتی ہوئی معیشت سے لے کر دن بدن جاندار ہوتی ہوئی سیاست تک، افغان مضبوط قدموں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ افغانستان میں تیار کردہ ایک پبلک کوچ اور ایک کار پیش کی گئی اور اس پبلک کوچ میں بڑے بڑے وزراء انہوں نے بیٹھ کر سفر کیا اور ان کے چہروں پر فاتحانہ خوبصورت مسکراہٹ ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ جلد ہی افغانستان نہ صرف یہ کہ اپنی گاڑیاں بنانے لگے گا بلکہ وہ اس پوزیشن میں ہوگا کہ وہ اسے ایکسپورٹ کریں گے سستے دام۔ پاکستان، ایران اور وسطی ایشیائی ریاستوں سے جو چیزیں اس وقت درآمد کی جا رہی ہیں انہی چیزوں کو افغانستان کے اندر بنانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، یعنی وہ خود انحصاری کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور خود انحصاری اسی وقت آتی ہے جب اندر غیرت ہو، حمیت ہو، وطن سے محبت ہو اور کچھ کر گزرنے کی لگن اور اس کی دھن ہو۔ وہاں ہماری طرح کی سول بیوروکریسی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ملک نہ صرف منظم ہے بلکہ آئے دن ہمیں نت نئے ترقیاتی منصوبے پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہاں پر ایسی معدنیات ہیں اور ایسے چھپے ہوئے خزانے ہیں جس کی جدید دنیا کو ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 2 سپر پاورز چین اور روس دن بدن افغانستان کی مولانا حکومت سے اپنے تعلقات کو مضبوط اور مضبوط سے مضبوط تر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے میں ہمیں پاکستانیوں کو سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا ہوگا۔ ہمارے ہاں جو ہاتھ میں مائک لے کر ایک لسٹ سنانا شروع کر دیتے ہیں کہ تم یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، سمجھ لیجئے یہ افغانوں کی بنیادی نفسیات اور ان کی فطرت کے خلاف ہے کہ کوئی انہیں حکم دے، کوئی انہیں آرڈر دے اور وہ اس پہ یس کرتے چلے جائیں۔ عزت دو اور عزت لو، برابری کی سطح کے تعلقات، یہ افغانستان کا ایک ایسا منظرنامہ ہو سکتا ہے جس میں ہم ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہم نے ان کی میزبانی کی ہے، ہم نے ان کا ساتھ دیا ہے، ہم نے ان سے محبت کی ہے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ پھر ہم نے زمین غیروں کو دی اور یہاں سے 58,000 پروازیں بھر کر ان پر بمباریاں کی گئیں۔ ان حالات میں جہاں ہم نے ان کے ساتھ اچھائیاں کی ہیں، بھلائیاں کی ہیں، وہاں کے بچے یہاں پڑھے ہیں، وہاں کے بڑوں نے یہاں مزدوریاں کی ہیں، یہاں ان نے مہمان نوازی کی ہے اور عوامی سطح پر ہم نے بہت ساری جگہوں پر انہیں ایسی محبت دی ہے جنہیں وہ بھولے نہیں بھولتے، اور وہ کہتے ہیں کہ کسی افسر سے شکوہ ہو سکتا ہے، عوام سے کوئی شکوہ نہیں۔ ایسے منظرنامے میں ہمیں اپنی وہ قربانیاں اور وہ محبتیں ضائع نہیں کرنی چاہیے، جبکہ ان کے دلوں میں بھی ہمارے لیے محبت ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہم مختلف ذرائع سے بالواسطہ یا بلا واسطہ انہیں ٹو ڈو کی ایک لسٹ فراہم کریں اور ان سے یہ توقع کریں کہ وہ کرتے چلے جائیں گے۔ اس وقت وہ ہر قدم بہت سنبھل کر اور سوچ کر اٹھا رہے ہیں، اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ملک کو، ان کی قوم کو کس چیز سے فائدہ ہے۔ وہاں آپ خریداری کرنے نکلیں تو آپ حیران ہوں گے، 15 اور 85 کا تناسب ہے کہ 85% پروڈکٹس وہ ہیں جو ان کی اپنی ہیں، اور اس میں بھی more than 50% آرگینک ہیں، یعنی وہاں پر جڑی بوٹیاں ہیں، وہاں پر گوشت ہے، وہاں پر دودھ ہے، وہاں مکھن ہے، وہاں چیز ہے، وہاں پنیر ہے، وہاں خشک میوہ جات ہیں۔ اور اب کوشٹپا کنال ایک عظیم الشان ایسا منصوبہ ہے جو ملک کے ایک بہت بڑے حصے کو
زرعی زمین میں بدل دے گا اور وہاں زرعی انقلاب آنے والا ہے، اور وہ ملک جو اس وقت گندم دوسرے ممالک سے درآمد کر رہا ہے وہ اس پوزیشن میں آ جائے گا کہ نہ صرف یہ کہ اپنی ضروریات کو پورا کرے گا بلکہ وہ اسے برآمد کرنا شروع کر دیں گے۔ تو ایسے مواقع پر ضروری ہے کہ ہم اپنے پرانے محبت بھرے تعلقات کو قائم رکھتے ہوئے خوبصورت خارجہ پالیسی کے ساتھ ان کے ساتھ بات کریں۔ انہوں نے دنیا کے 48 ملکوں کو شکست دی ہے اور وہ دنیا کی مضبوط ترین آرمی، مضبوط ترین معیشت اور شاندار سفارتی محاذ تیار کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اندرون ملک آئل ریفائنریز اور صنعتی بلاکس بنائے جا رہے ہیں، اور وہاں نہ لال فیتا ہے، نہ رکتی ہوئی فائل ہے، نہ سول بیوروکریسی ہے جو ان سے رشوت مانگے، اور نہ ایسے لوگ ہیں جو ملک کے اندر بیٹھ کے ملک سے غداری کر رہے ہیں۔ وہ سارے کے سارے یک جہت یک سمت ہیں اور ملک کی ترقی کے لیے یک جان کروڑ قالب ہیں۔ ایسے موقع پر پاکستانیوں کو بہت سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا چاہیے، اور جب بھی کسی افغانی سے ملاقات ہو، یہاں ہو، سعودی عرب میں عمرے اور حج کے سفر پر ہو، یا آپ خود افغانستان جائیں، تو افغانوں کے ساتھ اپنی محبت کے رشتوں کو پروان چڑھائیں۔